تائی اماں، آپ میری بات کا یقین کریں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا تھا، بکواس بند کرو، وہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے بچے پر الزام مت لگاؤ، تمہاری ماں کی تربیت بتا دے رہی ہے۔ تمہاری یہ حرکت، اپنا سامان کھول لو اور نکلو میرے گھر سے۔ میں تمہیں اب یہاں برداشت نہیں کر سکتی، بس بہت ہو گیا۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ نور پور کی فضاؤں میں اس صبح ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے پرندے بھی جانتے ہوں کہ آج اس گاؤں کی ایک بیٹی کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ میں زویا، جس نے اپنی پوری زندگی ان کچی گلیوں، سرسوں کے کھیتوں اور کنویں کی منڈے پر گزاری تھی، کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہر کی اونچی دیواریں میرا مقدر بن جائیں گی۔ میرے بابا، جو اپنی شرافت اور سادگی کی وجہ سے پورے گاؤں میں پہچانے جاتے تھے، اپنے بڑے بھائی یعنی میرے تایا جان کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے تھے۔ تایا جان شہر جا کر بڑے کاروباری بن گئے تھے اور ان کا رعب و دبدبہ ایسا تھا، جب ان کی بڑی گاڑی دھول اڑاتی ہوئی ہمارے صحن میں آ کر رکی تو پورے محلے میں کھسر پھسر شروع ہو گئی۔ تایا جان نے صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھتے ہی بغیر کسی تمہید کے بابا سے میرا ہاتھ اپنے اکلوتے بیٹے شہریار کے لیے مانگ لیا۔ میری ماں جو کچن میں چائے بنا رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر گر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ شہریار شہر کے بڑے کالجوں میں پڑھا ہے، اس کا رہن سہن الگ ہے اور میں ایک ایسی لڑکی ہوں جسے اردو کے چند جملوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ بابا کی آنکھوں میں تو جیسے خوشی کے چراغ جل اٹھے تھے، انہیں لگا کہ ان کی بیٹی راج کرے گی، لیکن تائی امی کی آنکھوں میں چھپی ناگواری اور تایا کی اس ضد نے میرے دل میں ایک خوف پیدا کر دیا تھا۔ رخصتی سے پہلے جب میں نے اپنی ماں کے گلے لگ کر روتے ہوئے پوچھا کہ کیا میں وہاں رہ پاؤں گی، تو انہوں نے بس اتنا کہا تھا، بیٹی، عورت کا اصل گھر وہی ہوتا ہے جہاں اس کا شوہر ہو۔ نکاح کا دن آیا تو پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس ہجوم میں خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے وہ سرخ جوڑا پہنا جو تایا جان شہر سے لائے تھے۔ اس کی کڑھائی اتنی بھاری تھی کہ میرا نحیف سا وجود اس سے سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ شہریار خود تو نہیں آیا تھا، اس کا نکاح فون پر یا کاغذات کے ذریعے ہوا، اور یہی وہ پہلی ٹھوکر تھی جس نے میرے خوابوں کے محل کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب رخصتی کے بعد میں شہر کے اس عالی شان بنگلے میں پہنچی تو وہاں کی چکا چوند نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ ہر طرف ماربل، فانوس اور مہنگے قالین تھے، لیکن مجھے اپنی وہ کچی کوٹڑی یاد آ رہی تھی جہاں سکون تھا۔ تائی امی نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا اور کہا کہ اب یہی تمہاری دنیا ہے۔ میں گھونگھٹ نکالے بیڈ کے ایک کونے پر دبک کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں لگی مہنگی خوشبوئیں مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہی تھا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ کوئی آئے گا جو مجھے تسلی دے گا، جو کہے گا کہ ڈرو مت، میں تمہارا محافظ ہوں۔ لیکن جب شہریار کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدموں کی چاپ میں محبت نہیں بلکہ ایک وحشت تھی۔ اس نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ میں اچھل پڑی۔ اس نے صوفے پر اپنا کوٹ پھینکا اور میری طرف اس نظر سے دیکھا جیسے کوئی کسی حقیر چیز کو دیکھتا ہے۔ اس نے میرا گھونگھٹ الٹ کر جو پہلا جملہ کہا وہ میرے دل پر خنجر کی طرح لگا، تم میرے ڈیڈ نے آخر کار ایک پینڈو لڑکی کو اس گھر کی زینت بنا ہی لیا۔ اس کے لہجے میں زہر تھا۔ اس نے میرا مذاق اڑایا، میری سادگی کو جاہلیت کا نام دیا اور صاف کہہ دیا وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور یہ شادی صرف ایک سودا ہے۔ وہ رات میری زندگی کا سب سے بڑا ڈراؤنا خواب بن گئی۔ شہریار کا غصہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنے باپ کی جائیداد بچانے کے لیے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ اس نے ایک شوہر ہونے کا دعویٰ تو کیا، لیکن اس میں کوئی نرمی یا جذبہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جبر تھا جو وہ مجھ پر کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے اپنا حق اس طرح چھینا جیسے کوئی دشمن سے انتقام لیتا ہے۔ میں سسکتی رہی، اسے واسطے دیتی رہی، لیکن اس کے دل میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ ابھی فجر کی پہلی کرن بھی نہیں پھوٹی تھی کہ اس نے الماری سے اپنا بیگ نکالا
اور کپڑے ٹھونسنے لگا۔ میں بدحواس ہو کر بیڈ سے اتری۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ اس نے مڑ کر آخری بار مجھے دیکھا اور حقارت سے تھوکا۔ میں اس گھٹن سے دور جا رہا ہوں۔ میں نے نیکی کر لی، اب تم اور میرے ڈیڈ اس رشتے کا ماتم کرو۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور تھوڑی ہی دیر میں گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ میں وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ میرا عروسی جوڑا بکھرا ہوا تھا اور میری زندگی اجڑ چکی تھی۔ صبح جب نوکرانی ناشتہ لے کر آئی اور اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تو پورے گھر میں کہرام مچ گیا۔ تائی امی، تایا ابو دھاڑ رہے تھے کہ آپ کی ضد نے میرے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ اب اس جاہل لڑکی کا ہم کیا کریں؟ لوگ پوچھیں گے تو کیا کہیں گے کہ شادی کی پہلی رات ہی دلہا بھاگ گیا۔ تایا ابو خاموش کھڑے دیوار کو تک رہے تھے، جیسے ان کا غرور ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا ہو۔ میں نے تائی امی کے وہ طنز بھرے جملے سنے کہ میں نے کہا تھا نا، اس کی شادی شہر میں کرو، مگر تمہیں تو اپنے بھائی کو پالنا تھا، اب بھگتو اس ذلت کو۔ شہریار کے جانے کے بعد وہ گھر میرے لیے ایک ایسا قبرستان بن گیا تھا جہاں زندہ تو رہا جا سکتا تھا مگر سانس لینا دشوار تھا۔ دن گزرتے گئے اور تائی امی کے طنز کے تیر میرے دل کو چیرتے رہے۔ وہ ہر روز ناشتے کی میز پر یا رات کے کھانے پر تایا ابو کو یہ جتانا نہیں بھولتی تھی کہ ان کی ایک غلط ضد نے ان کے اکلوتے بیٹے کو ان سے دور کر دیا ہے۔ میں جو ایک خواب لے کر اس گھر میں داخل ہوئی تھی، اب ایک بوجھ بن چکی تھی۔ میری سادگی، جس پر کبھی میری ماں صدقے واری جاتی تھی، اب اس گھر میں میری سب سے بڑی کمزوری بن گئی تھی۔ مجھے نہ تو ان کی طرح کانٹے چھری سے کھانا آتا تھا اور نہ ہی میں ان کی محفلوں کی شان بن سکتی تھی۔ میں نے خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا، وہی کمرہ جو میری زندگی کی سب سے بڑی بربادی کا گواہ تھا۔ تایا ابو شرمندگی کے مارے مجھ سے نظریں نہیں ملاتے تھے۔ وہ اکثر باہر ہی رہتے یا اپنے مطالعہ کے کمرے میں بند ہو جاتے۔ وہ گھر جو باہر سے ایک محل لگتا تھا، اندر سے میرے لیے ایک عقوبت خانہ بن چکا تھا، جہاں ہر دیوار مجھ سے میری اوقات پوچھتی تھی۔ میری ماں کا فون آتا تو میں ضبط کے گھونٹ پی کر کہہ دیتی، میں بہت خوش ہوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے سچ بولنے سے میرے بابا کی پگڑی اچھل جائے گی اور وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ گاؤں کی بیٹیاں تو ویسے بھی مصلحتوں کی چادر اوڑھ کر جینا سیکھ لیتی ہیں، اور میں نے بھی یہی کیا تھا۔ شہریار کو گئے ہوئے 1.5 ماہ گزر چکا تھا جب میری طبیعت میں ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید یہ ذہنی تناؤ اور کمزوری کی وجہ سے ہے، لیکن جب مجھے مسلسل چکر آنے لگے اور متلی کی کیفیت رہنے لگی تو میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ ایک صبح جب میں کچن میں تائی امی کے لیے چائے بنا رہی تھی تو اچانک سر چکرانے لگا اور میں سنبھل نہ سکی۔ تائی امی نے جب میری یہ حالت دیکھی تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے فوراً فیملی ڈاکٹر کو بلوا لیا۔ جب ڈاکٹر نے معائنے کے بعد یہ انکشاف کیا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو پورے کمرے میں جیسے موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد تائی امی کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے وہ حقارت ابھری جس نے میری روح کو لرزا دیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ مجھ پر چلاتے ہوئے بولی۔ شہریار تو شادی کی اگلی صبح ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ تو تم سے بات تک کرنے کو تیار نہیں تھا، پھر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ ان کے لہجے میں چھپا ہوا شک میرے کردار پر ایک ایسا داغ تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے لرزتی آواز میں انہیں وہ رات یاد دلانے کی کوشش کی، وہ اذیت ناک لمحات بتانے چاہے جو شہریار نے مجھ پر ڈھائے تھے، لیکن انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ جھوٹ مت بولو، شہریار نے تو مجھے فون پر کہا تھا کہ اس نے تمہیں چھوا تک نہیں۔ تم اب اپنے گناہ کو میرے بیٹے کے نام لگا کر اس گھر میں اپنی جگہ پکا کرنا چاہتی ہو۔ تائی امی کا شک اب ایک طوفان بن کر پورے کمرے میں پھیل چکا تھا۔ انہوں نے تایا ابو کو بھی اس آگ میں جھونک دیا۔ تایا ابو جو پہلے ہی شہریار کے جانے سے ٹوٹ چکے تھے،
اب اس نئی خبر نے انہیں مزید کمزور کر دیا تھا۔ تائی امی بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی، یہ لڑکی گاؤں سے آئی ہے، خدا جانے اس کا وہاں کیا ماضی تھا۔ میرا بیٹا تو اسے پسند ہی نہیں کرتا تھا، وہ تو اس کے قریب بھی نہیں گیا ہوگا۔ یہ کسی اور کے گناہ کا بوجھ ہمارے خاندان کے سر تھوپنا چاہتی ہے۔ میری عزت، میرا کردار اور میری ممتا سب ایک پل میں نیلام ہو گئے۔ میں نے چیخ چیخ کر انہیں یقین دلانا چاہا کہ میں شہریار کی منکوہا ہوں اور یہ بچہ اسی کا ہے، لیکن اس گھر میں میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا سوائے اس درد کے جو میں نے اس رات سہا تھا۔ تائی امی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ میرا DNA ٹیسٹ کروائیں گی یا مجھے گھر سے نکال دیں گی، کیونکہ وہ کسی بد کردار لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں کہہ سکتی۔ تایا ابو خاموش رہے، ان کی خاموشی میرے لیے موت سے بدتر تھی۔ وہ شخص جو میرا محافظ بن کر لایا تھا، اب اپنے بیٹے کی مبینہ پاک دامنی کے سامنے اپنی بھتیجی کی عصمت کا سودا کر رہا تھا۔ اس گھر کے نوکروں کی نظریں بھی بدل گئی تھیں، ان کی سرگوشیاں میری کانوں میں سیسا اونڈیلتی تھیں۔ میں راتوں کو جائے نماز پر بیٹھ کر روتی اور اپنے اللہ سے انصاف کی بھیک مانگتی۔ میں اس معصوم جان کے بارے میں سوچتی جو میرے وجود کے اندر پل رہی تھی، جسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ناجائز ہونے کا طعنہ مل رہا تھا۔ تائی امی نے میرے میکے فون کرنے کی دھمکی دی تو میں ان کے پیروں میں گر گئی۔ خدا کے لیے میرے ماں باپ کو کچھ مت بتائیے گا، وہ مر جائیں گے، میں نے گڑ گڑا کر کہا، لیکن وہ بے حس ہو چکی تھیں۔ ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ یا تو میں یہ تسلیم کروں کہ میں غلط ہوں یا پھر خاموشی سے اس گھر سے نکل جاؤں۔ اس تنہائی اور تذلیل کے عالم میں نے فیصلہ کیا کہ میں ٹوٹوں گی نہیں، بلکہ اس بچے کے لیے لڑوں گی جو شہریار کی آخری نشانی اور میری بے گناہی کا ثبوت تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ جس شوہر نے مجھے پہلے ہی مسترد کر دیا تھا، کیا وہ کبھی لوٹ کر آئے گا، اور کیا وہ اس حقیقت کو تسلیم کرے گا، یا پھر مجھے عمر بھر اس داغ کے ساتھ جینا ہوگا جو اپنوں ہی نے ہی میرے دامن پر لگا دیا تھا۔ شہریار نے جیسے ہم سب سے رشتہ توڑ لیا تھا، اس نے اپنا پرانا نمبر بند کر دیا اور کسی بھی دوست یا رشتہ دار کو اپنے نئے ٹھکانے کا پتہ نہ دیا۔ تایا ابو نے اپنی پوری کوشش کی، بزنس کے ذرائع استعمال کیے، مگر شہریار نے جیسے خود کو دنیا سے چھپا لیا۔ اس کی یہ خاموشی میرے لیے زہر بن گئی، کیونکہ اس کی عدم موجودگی میں تائی امی کو یہ کہنے کا پورا موقع مل گیا کہ وہ شرم کے مارے منہ چھپا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی بیوی کا کردار کیسا ہے۔ ایک دوپہر جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو تائی امی نے غصے میں آ کر میری ماں کو فون کر دیا اور بغیر کسی لحاظ کے بولی، اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ، ہم یہ گندگی مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم شریف لوگ ہیں اور اس لڑکی نے ہمارے خاندان کی ناک کاٹ دی ہے۔ میری ماں کے لیے یہ الفاظ کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ وہ ہکا بکا رہ گئیں کہ جس بیٹی کو انہوں نے پگڑی کی لاج بنا کر بھیجا تھا، اس پر اتنے سنگین الزامات لگ رہے ہیں۔ اگلے ہی دن میرے بابا اور ماں شہر پہنچ گئے۔ وہ گھر جہاں کبھی میری رخصتی کی شہنائیاں بجی تھی، آج وہاں طنز اور نفرت کی دیواریں کھڑی تھیں۔ تائی امی نے تایا ابو کے سامنے میرا سامان باہر پھینکوا دیا اور میرے والدین سے کہا کہ اپنی امانت سنبھال لیں، ہمیں ایسی بہو کی ضرورت نہیں جس کا شوہر ہی اسے چھوڑ کر بھاگ گیا ہو۔ میں نے روتے ہوئے اپنے بابا کے پاؤں پکڑ لیے اور ماں کے سینے سے لگ کر دعائیاں دیں، ماں میں سچی ہوں، اللہ جانتا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں جاہل ضرور ہوں پر بد کردار نہیں۔ میرا یقین کرو ماں، میں تمہاری وہی زویا ہوں جو کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی۔ میری ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، انہوں نے میری آنکھوں میں سچائی دیکھ لی اور مجھے اپنے آنچل میں چھپا لیا۔ وہ تائی امی کے سامنے شیرنی کی طرح ڈٹ گئیں اور کہا، میری بیٹی کل بھی پاک تھی اور آج بھی پاک ہے،
تم لوگوں کا ظرف جھوٹا چھوٹا ہے اور جو اپنی اولاد کی غلطی کا بوجھ اس معصوم پر ڈال رہے ہو۔ میرے بابا جو ہمیشہ سے غیرت مند انسان تھے، وہ اس ساری گفتگو کے دوران خاموش رہے۔ ان کی خاموشی میں ایک گہرا دکھ اور بے بسی تھی۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ اپنی بیٹی کی تذلیل پر اندر ہی اندر ٹوٹ چکے تھے۔ انہیں مجھ پر یقین تو تھا، مگر سماج کے طعنوں اور اپنے بڑے بھائی کی خاموشی نے انہیں گم کر دیا تھا۔ وہ مجھے لے کر خاموشی سے گاؤں واپس آ گئے، جہاں اب کچی گلیوں میں میرے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں، مگر بابا نے کسی سے کچھ نہ کہا اور خود کو گھر کے اندر قید کر لیا۔ گاؤں کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ میں اپنے ہی گھر میں ایک بوجھ بن کر رہ گئی تھی۔ دن بھر کمرے میں بند رہتی اور راتوں کو اٹھ کر روتی۔ وہ 9 ماہ میں نے جس کرب میں گزارے وہ صرف میرا خدا جانتا ہے۔ ہر گزرتا دن میرے وجود پر ایک نیا بوجھ لاتا، لیکن میرے اندر پلنے والی وہ ننھی جان ہی میرے جینے کی واحد وجہ تھی۔ میری ماں مجھے ہمت دیتی رہی، وہ میری پسند کے کھانے بناتی اور مجھے دلاسا دیتی کہ ایک دن سچ ضرور سامنے آئے گا۔ آخر کار وہ گھڑی آ گئی جب اللہ نے میری فریاد سن لی اور میرے آنگن میں ایک خوبصورت بیٹے کی خوشبو مہکی۔ وہ بچہ بالکل شہریار کا عکس تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کے نقش سب اپنے باپ پر گئے تھے۔ جب میرے بابا نے اپنے نواسے کو پہلی بار گود میں لیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہیں اپنی بیٹی کی بے گناہی کا سب سے بڑا ثبوت مل گیا تھا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور بڑے بھائی یعنی میرے تایا ابا کو فون کیا اور اندھی ہوئی آواز میں کہا، بھائی جان مبارک ہو، آپ دادا بن گئے ہیں۔ اگر ابھی بھی یقین نہ آئے تو آ کر اپنے پوتے کی شکل دیکھ لیں، وہ آپ کے خون کا آئینہ ہے۔ تایا ابو جو پہلے ہی پچھتاوے کی آگ میں جل رہے تھے، یہ سن کر تڑپ اٹھے۔ وہ تائی امی کو بتائے بغیر چوری چھپے گاؤں پہنچے۔ جب انہوں نے اس ننھی سی جان کو دیکھا تو وہ زاروں قطار رونے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اپنی ضد اور شک میں کتنی بڑی ناانصافی کی تھی۔ انہوں نے میرا سر چوما اور میرے ہاتھ پر بہت سارے پیسے اور تحائف رکھے۔ وہ بار بار مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے اپنے بھائی اور اپنی بیٹی کا مان توڑ دیا، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اب چپ نہیں بیٹھیں گے، وہ کسی نہ کسی طرح شہریار کو ڈھونڈ نکالیں گے اور اسے اس کی اولاد کا واسطہ دے کر واپس لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسے بتائیں گے کہ جسے وہ گناہ سمجھ کر چھوڑ گیا تھا، وہ دراصل اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی اور نعمت ہے۔ تایا ابو کی اس ہمدردی نے میرے زخموں پر مرہم کا کام تو کیا، مگر میرا دل اب بھی اس شخص کے انتظار میں تھا جس نے مجھے بنا سوچے سمجھے زندگی کی کٹھن راہوں پر تنہا چھوڑ دیا تھا۔ شہریار کی واپسی پر گھر کا ماحول ایسا تھا جیسے برسوں کی جمی ہوئی برف اچانک پگھلنے لگی ہو، مگر اس کی ٹھنڈک اب بھی روح کو کاٹ رہی تھی۔ جب تایا ابو نے آریان کا ہاتھ پکڑ کر شہریار کے سامنے کیا اور کہا، یہ تمہارا بیٹا ہے، تو شہریار کے چہرے پر خوشی نہیں تھی جس کی سب امید کر رہے تھے۔ وہ حیران ہوا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر اس معصوم کی طرف دیکھا جو اپنے باپ کی پہچان سے بالکل ناواقف تھا۔ اس سے پہلے کہ شہریار کچھ کہتا، تایا ابو کا ہاتھ فضا میں لہرا کر اس کے گال پر پڑا۔ وہ ایک زوردار تھپڑ تھا جس نے پورے حال میں سناٹا طاری کر دیا۔ یہ اس بے گناہی کا صلہ ہے جو تم نے اس لڑکی سے چھینی تھی۔ تایا ابو دھاڑے۔ شہریار نے اپنا گال سہلایا، مگر اس نے نہ تو معافی مانگی اور نہ ہی شرمندگی کا اظہار کیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ یہ میرا خون نہیں ہے۔ اس شام جب خاندان کے سب لوگ اکٹھے بیٹھے تو شہریار نے وہ سچ اگل دیا جس نے سب کے دلوں کو کرچی کرچی کر دیا۔ اس نے بڑی بے باکی سے بتایا کہ ان 4 سالوں میں اس نے شہر میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی ہے اور وہاں اس کی اپنی ایک الگ زندگی ہے۔
اس نے تایا ابو کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں کہا، آپ نے مجھ پر یہ شادی زبردستی تھوپی تھی۔ میں نے اپنا فرض نبھایا اور اس لڑکی کو وہ حق دیا جو آپ چاہتے تھے، مگر میں اس سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ اس بچے کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، اس کا ہر خرچہ پورا کروں گا، اور زویا کو بھی اس گھر میں تمام آسائشیں ملیں گی۔ لیکن میری زندگی کہیں اور ہے۔ اس نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور کہا، زویا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے سکتا ہوں تاکہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شہریار کی بات نے میرے بابا اور تایا ابو کے سر شرم سے جھکا دیے۔ میں نے اس وقت ایک فیصلہ کیا۔ میں نے کھڑے ہو کر سب کے سامنے کہا، مجھے کہیں اور شادی نہیں کرنی، میں اسی گھر میں رہوں گی اپنے بیٹے کے ساتھ۔ مجھے اب اس محبت کی تلاش بھی نہیں ہے جو کبھی میرے حصے میں آئی ہی نہیں۔ آپ اپنی دوسری فیملی کے ساتھ خوش رہیں، بس میرے بیٹے کا حق اسے ملنا چاہیے۔ شہریار نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس دن کے بعد سے ہماری زندگی ایک مشینی انداز میں گزرنے لگی۔ شہریار اپنی ذمہ داریوں سے کبھی نہیں بھاگا۔ اس نے آریان کو بہترین اسکول میں داخل کرایا۔ وہ ہر مہینے میرا اور گھر کا ہر خرچہ پورے دل سے اٹھاتا ہے۔ وہ جب آتا ہے تو ہم میاں بیوی کی طرح نہیں بلکہ دو مہذب اجنبیوں کی طرح ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ وہ اپنی دوسری بیوی اور بچوں کو بھی وقت دیتا ہے اور ہمیں بھی، لیکن وہ میاں بیوی والی محبت ہمارے درمیان کبھی پیدا نہ ہو سکی۔ آج آریان بڑا ہو گیا ہے، وہ ایک اچھی کلاس میں پڑھتا ہے اور اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں بھی اب اس زندگی کی عادی ہو چکی ہوں، مگر جب بھی میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے وہ سستیوں بھری راتیں یاد آتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ زبردستی کی شادیوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ والدین اپنی ضد اور اپنی زبان کی خاطر بچوں کی زندگیوں کے فیصلے تو کر لیتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ دلوں کو زبردستی نہیں جوڑا جا سکتا۔ ایک عورت کو چھت، کھانا اور کپڑا تو مل جاتا ہے، مگر وہ عزت، وہ قلبی سکون جو ایک سچے رشتے سے ملتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے۔ میری کہانی ان سب والدین کے لیے ایک سبق ہے جو اپنی انا کی خاطر اپنی بیٹیوں کو ایسے بندھنوں میں باندھ دیتے ہیں جہاں وہ جیتے جی مر جاتی ہیں۔ میں آج بھی اس گھر کی چار دیواری میں ہوں، ایک ماں کے روپ میں۔